زمین پر طلوع ہوا تھا، اسلام ترقی کی شاہراہ پر دوڑنا شروع کیا تھا، اس وقت ان ممالک کے حالات کیا تھے؟ لکھنے والوں نے لکھا تھا اے لوگوں، اس وقت اس ممالک کے حالات یہ تھے کہ علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر کوئی علم حاصل کر لیتا تھا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اگر کوئی مسلمانوں کی طرح صرف صبح و شام ہاتھ منہ دھو لیا کرتا تھا تو اس کا مذہبی بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ یہی تک بس نہیں بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جانور کی سینگوں اور کھوپڑیوں میں پانی اور شراب پیا کرتے تھے، لکڑیوں کا برتن بنا کر کے اس میں کھانا کھایا کرتے تھے، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ ہائپیشیا کی ایک عورت نے علم فلسفہ حاصل کر کے فلسفہ کی تعلیم جب لوگوں کو دینا شروع کر دیا تھا تو اس وقت کے پادریوں نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا، صرف فتویٰ ہی نہیں لگایا بلکہ چھوٹے چھوٹے پادریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو گرفتار کر کے لایا جائے، پکڑ کر کے لایا جائے۔ اس عورت کو گرفتار کیا گیا، اسے پکڑا گیا، صرف پکڑا ہی نہیں گیا بلکہ تاریخ لکھنے والے مورخ نے لکھا ہے اسے ننگا کر کے سرے بازار گھموایا گیا، اس کے بعد خانقاہ میں لا کر کے اس کے بدن کے گوشت سیب کے ذریعے لوٹ دیے گئے، اس کے بعد جو ہے اس کا قتل کر کے اس کے گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی گئی۔ اے لوگوں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آخر اس عورت کا جرم کیا تھا، اس عورت کی غلطی کیا تھی جسے سرے بازار ننگا گھمایا گیا، جس کے بدن کا گوشت کھینچ لیا گیا، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آخر اس کی غلطی کیا تھی، اس کا جرم کیا تھا؟ لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ جرم صرف یہی تھا کہ اس نے فلسفے کا علم حاصل کر لیا تھا، اس نے علم حاصل کر کے لوگوں کو علم دینا شروع کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے وہ ملک ایسا علم دشمن تھا کہ لوگ علم سے بغاوت کرتے تھے، علم سے دشمنی کرتے تھے، لیکن انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا۔ آج کچھ ہی دن ہوئے ہیں مکہ کے سرزمین پر محمد عربی نے اسلام کا پرچار کیا ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں اسلام پھیل کیوں رہا ہے، اسلام ترقی کی شاہراہ پر دوڑ کیوں رہا ہے، اسلام پروان کیوں چڑھ رہا ہے، اسلام ہر انسان کے گھر میں پھیلتا کیوں جا رہا ہے؟ جب ان لوگوں نے اس چیز پر تحقیق کرنا شروع کیا، ریسرچ کرنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے علم ہی ایک ایسی چیز ہے، علم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے اسلام پروان چڑھ رہا ہے، جس کے ذریعے اسلام ترقی کر رہا ہے، جس کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے القطع مشرقی ممالک کا سفر کرنا شروع کر دیا، ہمارے ممالک آئے، ہماری لائبریریوں کو دیکھا، ہمارے کتب خانے کو دیکھا، وہاں پر ہماری کتابوں کے مخطوطے اٹھائے، نسخے اٹھائے، وہ لے جا کر اپنے ملک گئے، اپنے مذہبی بائیکاٹ کا سامنا کیا، پادریوں سے کہا ہے پادریوں تم اپنا بائیکاٹ اپنے پاس رکھو، تم اپنے حکم کو اپنے پاس رکھو، لیکن ہم علم حاصل کر کے رہیں گے۔ مشرقی ممالک سے انہوں نے علم کو کی کتابیں لی، مخطوطے لیے، نسخے لیے، اپنے ملک میں جا کر کے علم کو پھیلایا۔ نتیجہ یہ ہوا ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری کتابیں پڑھ کر کے ان لوگوں نے علم کو اپنا سب کچھ بنا لیا اور ہمارا ہی ہتھیار ہمارے خلاف آج وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے جب یورپی ممالک کا سفر کیا، یہ سارے مناظر دیکھے تو بے ساختہ پکار اٹھا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ذرا آپ سوچیے، علم ہمارا زیور تھا، علم ہمارا ہتھیار تھا، علم ہمارا سب کچھ تھا، لیکن آج ہم نے اسے دوسروں کے حوالے کر دیا اور جہالت کو ہم نے گود لے لیا ہے۔ آج جہالت کی تاریکی میں اور آج ناخواندگی کے اندھیرے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا قدم غلط راہ کو اختیار کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھسل جاتے ہیں، ہم سنبھل نہیں پاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب ہمارے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریز ہمارے ہندوستان پر قابض تھا، اس وقت ایک ہندوستان میں انگریز پرنس، ایک انگریز شہزادہ آتا ہے اور مسلمان کے ایک شہزادے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور مسلم شہزادے کو وہ انگریز پرنس اپنا ملک برطانیہ لے کر کے جاتا ہے۔ اے میرے دوست، چلو ہمارے ملک، وہاں تم سیر و تفریح کر کے آنا، تم ہمارے ملک کو دیکھ کر کے آنا۔ غور کیجیے گا، میں آپ کو جو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں اس پر آپ توجہ دیجیے گا۔ وہ انگریز پرنس ہمارے ہندوستان کا مسلم شہزادہ کو اپنا ملک برطانیہ لے گیا، انگلینڈ لے گیا۔ جب وہاں
گھماتے گھماتے اسے ایک دینی درسگاہ میں لے گیا، ایک تعلیم گاہ میں لے کر گیا۔ جب وہاں پر وہ مسلم شہزادہ جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے، کوئی قرآن شریف کا درس لے رہا ہے، کوئی بخاری شریف پڑھ رہا ہے، کوئی فقہیات کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے۔ جب اس ساری چیزوں کو دیکھا تو وہ مسلمان شہزادہ بول پڑا، اے میرے دوست، یہ ہماری درسگاہ ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یا تو ہماری دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس انگریز شہزادے نے کہا تھا، اس انگریز پرنس نے کہا تھا، اے میرے دوست سن، یہ تیرا مدرسہ نہیں ہے، یہ تیری درسگاہ نہیں ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہم نے یہ مدرسہ کھولا ہے، یہاں ہم اپنے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو حدیث کا درس دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو تفسیر سکھاتے ہیں، اپنے لوگوں کو فقہیات کی جانکاری دیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو مولانا بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو محدث بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو فقیہ بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو مدبر بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد انہیں ہم اسلامی ممالک میں مولانا بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ کسی درسگاہ کا مدرس ہوتا ہے، کسی خطیب کی کسی منبر کا خطیب ہوتا ہے، کسی مدرسے کا معلم ہوتا ہے، کسی مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ امام ہمارا ہوتا ہے، مولوی ہمارا ہوتا ہے۔ تم اپنا امام سمجھتے ہو، تم اپنا خطیب سمجھتے ہو، تم اپنا معلم سمجھتے ہو، تم اپنا مدرس سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارا خطیب نہیں ہوتا، وہ تمہارا مدرس نہیں ہوتا، وہ تمہارا امام نہیں ہوتا، وہ ہمارا میسنجر ہوتا ہے، ہمارا پیغمبر ہوتا ہے، ہمارے دین کا پرچارک ہوتا ہے۔ اے لوگوں، وہ یورپی لوگ اپنے مدرسوں میں اپنے لوگوں کو مولانا بنا کر ہمارے درسگاہوں میں بھیجتے ہیں، ہماری خانقاہوں میں بھیجتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھیجتے ہیں، تاکہ یہ مسلمانوں کے بیچ جا کر کے مسلمانوں کا ایمان کیسے چھین سکے، ان کا دین برباد کیسے کر سکے، ان کے مدرسوں پر قبضہ کیسے جمایا جا سکے، ان کی مسجدوں پر کیسے قبضہ جمایا جا سکے۔ اے لوگوں، یہ کوئی قریب دور کی تاریخ نہیں ہے، ماضی قریب کی تاریخ ہے۔ ازہر کہتے ہیں الجامعۃ الازہر جو مصر اور قاہرہ کی بڑی یونیورسٹی ہے، اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج سے تقریباً 5 سال پہلے اس یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا کہتے ہیں پروفیسر جو بہت بڑا اسلامی اسکالر رہا، اسلامی مفکر رہا، برسوں اس قاہرہ یونیورسٹی میں مسلمانوں کا رہبر بن کر کے رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس کا پول کھلا تو پتا چلا نہ وہ مسلمانوں کا مولانا تھا، نہ مسلمانوں کا محدث تھا، نہ مسلمانوں کا مفکر تھا، بلکہ وہ یہودی ایجنٹ تھا جو اسلامی تعلیم حاصل کر کے اتنی بڑی یونیورسٹی میں جا کر کے اپنے مذہب کا پرچار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمی بیداری کانفرنس مدرسہ حمیدیہ بالوگنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج دوسرے لوگ اس میدان میں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ اپناتے ہیں، ہمارا بھیس بدل کر، ہمارا لباس پہن کر کے، ہماری تعلیم حاصل کر کے، آج ہمارے بیچ گھس کر کے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آج کل ہماری لائبریریوں کی زینت بڑی بڑی کتابیں، جسے آج ہم کہتے ہیں المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، ایسی فہرست انہوں نے تیار کر دی ہے کہ اگر اس کو آپ اٹھائیں، قرآن کی آیتیں تلاشنی ہو آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، صحاح ستہ کے اندر حدیثیں تلاشنی ہو، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث اٹھا کر کے آسانی سے آپ حدیثوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، لیکن اس کتاب کو ترتیب کس نے دیا؟ کسی اسلامی اسکالر نے، کسی ہمارے مسلمان بھائی نے، کسی مسلمان محدث نے، کسی مسلمان مفسر نے نہیں، اس کو اگر ترتیب کی تو ایک یہودی نے دیا ہے، ایک عیسائی نے دیا ہے، جس نے اسلامی تعلیم حاصل کر کے ہمارے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے ایسی ایسی کتابیں ترتیب دی ہے۔ لیکن آج جو علم ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، علم جو ہمارا زیور تھا، علم جو ہمارا ہتھیار تھا، علم جو ہمارا گہنا تھا، اسے ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے، اور دوسری طرح کی رانائی میں، دوسری طرح کی کہتے عیاشی میں ہم مبتلا
بڑا ہوتے نظر آتے ہیں. آج سوچتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو جائے تو سب کچھ ہے, ہمارا کپڑا اچھا ہو جائے تو سب کچھ ہے. نہیں مسلمانوں, شاعر کہتا ہے لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. اے لوگوں, خوبصورتی لباس کی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے, خوبصورتی در حقیقت علم کی خوبصورتی ہوتی ہے. آج ہمارے سماج میں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ جس انسان کے باپ کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے. لیکن ذرا آپ غور کر کے دیکھو, لیکن ایک اسلامی اسکالر کیا کہتا ہے؟ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ انسان نہیں ہے جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے, یتیم وہ انسان ہے جو علم سے بے بہرا ہو, جو علم سے ناواقف ہو, جو علم سے جاہل ہو, وہ انسان کہتے ہیں کہ یتیم ہوتا ہے. آپ سوچئے, اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر بیداری لائیں, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. آج ہم اور آپ مدرسہ حمیدیہ بالوگن کے اندر تعلیمی بیداری کانفرنس کے اندر آئے, جس کے اندر آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ 3 بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. یہ بچے آپ کے ادارے میں آ کر علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسری جگہوں پر جا کر کے دینی خدمت انجام دیا کرتے ہیں. آج آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں, یہ آپ کا بڑا ادارہ ہے, آپ کا محبوب ادارہ, اسی لیے تو آپ نے قائم کیا تھا کہ ہمارے بچے علم سے آشنا ہو جائیں, علم سے آراستہ ہو جائیں. آج آپ نے ادارہ قائم تو کر دیا, ادارے میں تعاون تو دیا, اپنا تن من دھن تو لگا دیا, لیکن اپنے ہی بچے کو علم سے ہم آراستہ نہیں کر سکے. یہ ہمارے لیے ہرما نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے جس پودا کو لگایا اسی پودا کا پھل ہم کھا نہ سکے. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. آج ہم آم کا پیڑ لگا دیں, اس پیڑ کا پھل کوئی دوسرا توڑ کر لے جائے, ہم افسوس کرتے ہیں, اس پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح مدرسہ قائم آپ نے کیا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں, آپ کے بچے اس کا پھل کھائیں, اس کا ثمرہ وہ حاصل کریں. اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخلہ کرائیے اور علم سے آراستہ کیجئے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے اموال, تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, آزمائش ہے. میں آپ کو زیادہ تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا ہوں, بلکہ صرف اس چیز پر غور کیجیے. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. اسلام کا پیلر, اسلام کا استمب 5 چیزوں کو قرار دیا گیا. تو 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج وصوم رمضان. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسری چیز زکات ادا کرنا, چوتھی چیز حج کرنا, 5ویں چیز رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. ان میں سے ہر ایک چیز پر ایک تفصیلی, ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اس پر میں نہ جا کر صرف اس کے ایک پوائنٹ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اسلام کا تیسرا استمب, تیسرا پیلر جو ہے وہ ایتائے زکات ہے. محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والحج و صوم رمضان. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسری چیز زکات ادا کرنا, چوتھی چیز حج کرنا, 5ویں چیز رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. دوسری جگہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے حسنوا اموالکم بالزکات وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں,
تم اپنے مال کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے، تم بلاؤں سے اپنی کہتے ہیں کہ مرض کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے، اور بلاؤں اور مصیبت کا سامنا کرو دعا اور عاجزی کے ذریعے، گریہ و زاری کے ذریعے۔ ذرا آپ غور کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی مجلس میں یہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے، بغل سے ایک نصرانی ایک عیسائی کا گزر ہوتا ہے، جب اس نے یہ حدیث پاک سنی کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے، یعنی کہ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے مال کی زکات ادا کر دیتا ہے اس کا مال ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے آزمانے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے اس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی، اور اتفاق کی بات ہے کہ انہی ایام میں اس کا ایک دوست بغرض تجارت ملک مصر گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی ہے، دیکھتا ہوں میرا مال ہلاک ہونے سے بچتا ہے یا نہیں، میرے مال کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میرے مال کی حفاظت ہو گئی، میرا مال صحیح سالم واپس آ گیا اور تجارت میں نفع ہو گیا تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر یہ بات سچ نہیں نکلی، جھوٹ نکلی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دوں گا، تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اس ارادے سے اس نے زکات ادا کر دی۔ اتفاق کی بات ہے کچھ دنوں کے بعد ایک قافلے والے کا خط آتا ہے، جس خط کا مضمون یہ تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ قافلے پر کہتے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کرنے کی، ڈاکوؤں کے حملہ کی وجہ سے سارے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، قافلہ والوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ جب اس نے یہ بات سنی غصے کے عالم میں تلوار لیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ اپنے اعتبار سے جس طرح بھی بیجا کلمات بکنا چاہا بکتا رہا، اس کے بعد دوڑتا ہوا تلوار لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہ رہا ہے کہ آج اس محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کے اس تاجر دوست کا خط آتا ہے، اے میرے دوست قافلہ والوں کا خط ملا ہوگا، اس خط کے ذریعے تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی، تم رنجیدہ تو ہوئے ہوگے، تم کبیدہ کھاتے تو ہوئے ہوگے، لیکن سنو سنو یہ میرا خط ہے، اسے پڑھو، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، قافلہ لٹ گیا ہے، قافلہ والوں کا سامان برباد ہو گیا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میرا سامان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قافلہ والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا میں قافلہ کے ساتھ نہیں تھا، میں پیچھے تھا، اس لیے میرا مال لوٹنے سے بچ گیا، میرا مال صحیح سالم ہے۔ جب اس نے اپنے دوست کا یہ خط پڑھا دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سچے ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے، اب تاخیر نہ کرایا جائے بلکہ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا جائے۔ آپ اور کرنا، اے لوگوں سنو سنو، یہ حدیث رسول کیا بتاتی ہے؟ زکات کا ایک فائدہ تو یہ ہے جہاں آپ کا مال صاف ستھرا ہو جائے گا، جہاں آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا، وہی اس زکات کے ذریعے آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، اور صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ اس زکات ادا کرنے کی وجہ سے اس نصرانی کو، اس عیسائی کو اس زکات کی وجہ سے اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ اس لیے آپ بھی کوتاہی نہ کریں، آپ بھی اپنے مال کی زکات، اپنے سامان کا عشر، کھیتی وغیرہ کا عشر ضرور نکالیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر آپ اس کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں، کوئی اس کا منکر ہوتا ہے شرعی اعتبار سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچیے، اپنا ادارہ، اپنا مدرسہ، آپ کے گھر کا کوئی غریب کوئی اگر آتا ہے تو یقیناً ان سے کی آپ مدد کیجئے، اس کے ذریعے زکات ایک ایسی چیز ہے، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان پر زکات فرض ہو اور وہ زکات ادا نہ کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ غلام آزاد کرے، جب تک وہ زکات ادا نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں دوسری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان ساری چیزوں کی آپ کوشش کیجیے۔ علماء کرام کی موجودگی ہے اس لیے لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس یہی طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کے ایک مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔